تو یہ ہے آج کا پاورفل وظیفہ جو سنت سے ثابت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان شروع ہونے والے ہیں، 1-2 دن تک شعبان کا مہینہ لگ جائے گا، اور جیسے ہی شعبان کا مہینہ لگتا ہے آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں، جہاں کہیں دیکھیں، لوگ وظائف بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ شعبان کے چاند کا وظیفہ، اور لونگ کے اوپر یہ دم کر کے لونگ کھا لو تو آپ دولت مند ہو جاؤ گے، پانی کے اوپر دم کر کے اس طرح پانی پی لو تو سارے جہاں کی دولت آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ اور جب بھی کوئی فضیلت والا مہینہ شروع ہوتا ہے، رجب کا، شعبان کا، رمضان کا، محرم الحرام کا، یہ جب بھی مہینے یہ شروع ہوتے ہیں تو لوگ وظائف بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ لڑکتا پھڑکتا اچھا سا تھمبنیل بنایا، ویڈیو بنائی اور اس کو اپلوڈ کر دیا، اور پھر حد یہ ہے کہ وہ ویڈیو وائرل بھی ہو رہی ہیں۔ ہم مسلمان بڑے شوق و ذوق سے ان ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں اور ان کے اوپر یقین کر رہے ہیں، یہ تصدیق نہیں کرتے کہ آیا واقعتاً یہ جو عمل بتا رہے ہیں اس کا قرآن حدیث سے، شریعت سے کوئی ثبوت بھی ہے کہ نہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ہمارا ایمان کتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہر سنی سنائی بات کے اوپر ہم عمل کر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہمارے سامنے، قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے، اس کے باوجود ادھر ادھر کے ہم وظائف میں بھٹک رہے ہیں۔ میرے دوستو، مسلمان بندے کو تو یہ چاہیے تھا کہ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ کون سا عمل کرتے تھے، جب رجب کا چاند نظر آتا حضور کون سی دعا پڑھتے تھے، کیا اعمال کرتے تھے، جب شعبان کا چاند نظر آتا حضور کا عمل کون سا تھا، رمضان کے شروع ہوتے ہی حضور کن کاموں میں لگ جاتے تھے، یہ معلوم کرنا چاہیے تھا۔ لیکن نہیں، ہم تو لگ گئے وظائف میں، لگتے پھڑکتے تھمبنیل دیکھ کے ویڈیو دیکھنے میں لگے ہوئے ہیں، انہی کو کر رہے ہیں، انہی کے اوپر یقین ہمارا اٹکا ہوا ہے۔ آپ کے ذہنوں میں آ رہا ہوگا وہ جو وظائف بتا رہے ہیں وہ بھی تو نیکی کا کام ہے، دعا بتا رہے ہیں، اعمال قرآنی بتا رہے ہیں۔ بات یہ نہیں ہے میرے دوستو کہ وہ چیز کون سی بتا رہے ہیں، وظائف ٹھیک ہیں یا نہیں ہے، بات یہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ مسلمان بندے کو حضور کا طریقہ دیکھنا چاہیے، مسلمان بندے کو صحابہ کے اعمال دیکھنے چاہیے کہ صحابہ اور ہمارے آقا اس موقع پہ کیا اعمال کرتے تھے۔ وظیفہ جتنا بھی پاورفل ہو، جتنا بھی اس کے اندر طاقت ہو، لیکن سنت کے مقابلے میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ آپ ہزاروں وظائف کر لیں اور ایک طرف ایک سنت کو زندہ کر لیں، ایک سنت کے اوپر عمل کر لیں، تو وہ پاور میں، وہ ہر لحاظ سے بہت زیادہ آپ کے لیے مفید ہوگی۔ شعبان کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا تھا، ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے نفل روزے رکھا کرتے تھے۔ تو یہ ہے آج کا پاورفل وظیفہ جو سنت سے ثابت ہے کہ ہم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ نفل روزے رکھیں۔ جس کے قضا روزے رہتے ہیں وہ بھی کوشش کرے کہ اس شعبان کے مہینے میں ان کی قضا لوٹا لے، بڑا عظیم موقع ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ہم آپ کو دیکھتے ہیں رمضان کے علاوہ آپ اسی شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان کے مہینے کی فضیلت سے، اس کی برکات سے لوگ ناواقف ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس مہینے میں اللہ کے حضور اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت امی عائشہ فرماتی ہیں نبی پاک رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنی کثرت سے نفل روزے نہیں رکھتے تھے جتنے شعبان میں رکھتے تھے۔ تو میرے دوستو، ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزوں میں لگیں، بجائے اس کے کہ ادھر ادھر وظائف میں ہم وقت ضائع کرتے رہیں۔ یہ ہمارے لیے مفید ہوگا، ایک سنت کے اوپر عمل ہوگا، نبی کا طریقہ ہم زندگی میں اپنائیں گے، انشاءاللہ ہمارے سارے مسئلے اللہ تعالیٰ حل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔